ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرات صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھنے والے صحابی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے، بڑے بڑے تابعین نے ان سے فیض حاصل کیا۔ رئیس المفسرین کا ان کو خطاب ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں قرآن پاک کی تعویل اور حکمت کی دعا کی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جامع بات فرمائی ہے، پوری زندگی کا خلاصہ گویا کہ چند الفاظ کے اندر بیان کر دیا۔ اگر کوئی استحضار کے ساتھ اس حدیث پر عمل کرے تو اس صورت کے اندر بہت ساری نعمتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، بہت سارے منکرات سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور شکر گزاری کی عادت ہمیشہ کے لیے اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو، پانچ باتوں کو پانچ باتوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل ہرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جوانی دی ہے، اور جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی جوانی میں جو عمل کر سکتا ہے، بڑھاپے کے اندر جا کر چاہنے کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کر پاتا۔ ایک حاجی حج کے لیے گیا اور وہ جوان ہے تو ایک ایک دن میں 20 طواف وہ کر سکے گا، لیکن وہی حاجی بڑھاپے میں جب جائے گا تو 2 زیادہ سے زیادہ اگر 1 کر لے تب بھی غنیمت ہے۔ معلوم ہوا کہ جوانی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی میں 100 رکعت نفل پڑھنا یہ اس کے لیے آسان ہے اگر اس نے ارادہ کیا اور اللہ کی توفیق شامل حال رہی، اور یہی نماز بڑھاپے کے اندر جا کر اشاروں سے پڑھنا پڑتا ہے، بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے، کرسی پر ٹیک لگا کر پڑھنا پڑتا ہے، یا بستر کے اوپر پڑھنا پڑتا ہے۔ آدمی سجدہ کرنے تک کا محتاج ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کار خیر کے لیے دور دراز کا سفر کرنا جوان کے لیے آسان ہے۔ جب جی میں چاہا سامان تیار کیا اور اللہ کے راستے میں نکل گیا، لیکن یہی جوان جب بوڑھا ہوگا تو 1-2 قدم چلنا بغیر سہارے کے اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے غنیمت جانو، تو یہ جوان یہ سمجھتا ہے کہ میں کبھی بوڑھا نہیں ہوں گا، اور گناہ کرتے چلا جاتا ہے، گناہ کرتے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ پچھتاتا ہے، لیکن اس وقت ندامت اور پچھتانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا: وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں تندرستی عطا کی ہے، اور اسی صحت کی نعمت کی وجہ سے ہم اللہ کی جو نعمتیں چاہے
کھا سکتے ہیں، جو نعمتیں چاہے پی سکتے ہیں، جو نعمتیں چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی صحت کی وجہ سے ہم مسجد کے دروازوں تک اور صف اول تک پہنچ سکتے ہیں، اسی صحت کی وجہ سے ہم اپنے رشتہ داروں کو ملنے جا سکتے ہیں، اسی صحت کی وجہ سے ہم روزی کماتے ہیں۔ جب یہ صحت نہیں رہے گی اور بیماری چاروں طرف سے گھیر لے گی تو بجائے کہ ہم کسی کو ملنے جائیں، لوگ ہمیں ملنے آئیں گے، اور بجائے کہ ہم مسجد میں صف اول میں نماز پڑھیں، گھر میں نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور بجائے کہ روزی ہم کمائیں، جو کچھ روزی کمائی ہے اسی کے اندر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، اللہ کی جانب سے دو نعمتیں ایسی دی گئی ہے کہ عام طور پر لوگ اس میں دھوکے میں اور غبن میں پڑے ہوئے ہیں، یا تو اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، یا نعمت سمجھتے ہیں لیکن اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس میں آپ نے فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور تندرستی کا ہونا، اور ایک فراغت اور فرصت اور وقت کا ملنا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جان ہے تو جہاں ہے، اگر صحت ہے ایک صحت ہزار نعمت ہے۔ اسی صحت کی نعمت کی برکت سے ہم بے شمار اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وغنا کا قبل فقرک، کہ اللہ تعالیٰ نے آج تجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ نے تجھے روزی دی ہے، اور اس نعمت کو، اس دولت کو، اس فضل کو تو بیجا استعمال کرتا ہے اور اسراف کرتا ہے، گناہوں کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اپنے مستقبل کا نہیں سوچتا کہ یہ مالداری ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اگر فضول خرچی ہوگی تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی اور یہ مال سب ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن تو اس کی پرواہ نہیں کرتا اور بے دریغ خرچ کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن پاک نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے اے شیطان کے بھائی، تو وہ غصے ہو جائے گا کہ میں تجھے شیطان کا بھائی نظر آ رہا ہوں، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن قرآن پاک نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہے۔ تو اللہ نے جب ہم کو دھن دیا ہے تو اس صورت کے اندر اس دھن کو، اس مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانے اور میانہ روی کے ساتھ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرے اور فضول خرچی سے بچے، بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ حضرت پیران پیر غوث العظم سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی روزی کے لیے میں اس کی آمدنی کے راستے کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے خرچ کے راستے کو دیکھتا ہوں۔ جب دیکھتا ہوں کہ اس کی روزی برے کاموں میں صرف ہو رہی ہے تو میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس کی کمائی برے راستے سے ہوئی ہے، اور جب دیکھتا ہوں کہ اس کی روزی اچھے کام میں لگ رہی ہے تو میں یقین کر لیتا ہوں کہ اس نے حلال طریقے سے روزی کمائی ہے۔ تو حلال طریقے سے جب ہم روزی کمائیں گے تو حلال راستے سے خرچ ہوگی، اور اگر حرام طریقے سے روزی کمائیں گے تو اس صورت کے اندر وہ حرام راستوں سے خرچ ہوگی، مقدمات کے اندر، بیماریوں کے اندر، اور کورٹ کچہری کے اندر، ہاسپٹل کے اندر، اور چوری ڈکیتی کے اندر یہ مال جو ہے وہ خرچ ہو جائے گا۔ تو حلال کی جو دی ہوئی روزی ہے اس کے اندر ہم یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخیلی نہ کرے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے بلال انفق یا بلال، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، ولا یخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے سے
تنگ دستی کا خوف مت کر، تو جتنا اللہ کے راستے میں دے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر تجھے دوبارہ عطا کرے گا۔ تو یہ غنا اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، نہ یہ کہ گناہ کے راستے میں۔ اس لیے اس غنا کو ہم فقیری سے پہلے غنیمت جانیں۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے نمبر پر فرمایا کہ فراغت کو، آج وقت ہے، آج فرصت ہے، تو اس وقت کو، اس فرصت کو مشغولی سے پہلے ہم غنیمت جانیں۔ ہم مصروف ہو جائیں گے تو اس صورت کے اندر یعنی ہم اللہ کا ذکر بھی نہیں کر پائیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، جتنا چاہے ہم اللہ کا ذکر کرے ہم کر سکتے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری۔ اس لیے کہ جب وہ اپنوں سے بڑے درجات کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش کہ میں اس طرح اپنے اوقات کو صحیح جگہ پر لگاتا اور عبادت کرتا تو اس صورت کے اندر آج میرے درجات اس طرح ہوتے۔ تو ایک جنتی دوسرے جنتی کے مکان پر اور اس کے محل میں ملنے ضرور جائے گا، لیکن اس کا مقام اور ٹھکانہ تو وہی ہوگا جو اس کو اللہ کی جانب سے دیا جائے گا۔ تو جب وہ اپنے سے اعلیٰ جنتی کے مکان پر اور اس کے درجات پر جائے گا اور وہاں کی نعمتوں کی سیر کرے گا، اس وقت وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں بھی اپنے اوقات کو غنیمت سمجھتا تو آج میرے بھی یہ درجات ہوتے۔ ایک اللہ والے کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو انہوں نے صاحب قبر کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کشف القبور کے جاننے والے تھے، اللہ نے ان کو کشف قبور عطا کیا تھا۔ دعا سلام کی، رک گئے، بات چیت ہوئی تو قبر والے بزرگ نے کہا کہ اللہ سے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ جس طرح تو نے دنیا کے اندر مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دی اور میں برابر قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، قبر کے اندر بھی یہ نعمت تو مجھے عطا فرما تاکہ میں قبر میں بھی تیرے کلام کی تلاوت کرتا رہوں۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی اور جب سے میرا انتقال ہوا ہے بس میرا یہی مشغلہ ہے۔ تو ان بزرگ نے پوچھا کہ بھلا بتلاؤ کہ اتنے وقت کے اندر آپ نے کتنا کلام پورا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 70,000 مرتبہ میں قرآن پاک پورا کر چکا ہوں، اس لیے کہ قبر میں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ تھکنا ہے، نہ کہیں آنا ہے، نہ کہیں جانا ہے، نہ قضاء حاجت ہے، بس تلاوت ہی تلاوت ہے۔ پھر وہ قبر والے نے کہا کہ اگر آپ ایک مرتبہ مجھے سبحان اللہ پڑھ کر بخش دیں تو میں اپنا 70,000 مرتبہ قرآن پاک جو میں نے پڑھا ہے آپ کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ یہاں اعمال ہے، جزا نہیں ہے۔ یہ 70,000 مرتبہ میں نے جو قرآن پڑھا اس میں میرا ایک بھی درجہ بلند نہیں ہوا اور نہ ہوگا، اور آپ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے تو اور مجھے بخشو گے تو اس سے میرے درجات بلند ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اوقات اور یہ فرصت یہ بہت غنیمت ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ فقیر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب لکھنؤ کے بازار میں کسی طالب علموں کو گھومتا ہوا دیکھتے تو فرماتے کہ ایک کاش اگر وقت خریدنے کی چیز ہوتی تو ڈھیر ساری دولت دے کر ان بچوں کے پاس ان کے اوقات کو میں خرید لیتا۔ اور جتنے بھی بڑے ہوئے، جتنے بھی بزرگ ہوئے، وہ تمام کے تمام اپنے اوقات کی حفاظت کرنے والے ہوئے۔ جس نے بھی اپنے اوقات کی حفاظت کی، اپنے وقت کی حفاظت کی، زمانے کی حفاظت کی، زمانے نے ان کی قدر کی، وقت نے ان کی قدر کی،
اور ان کو بلند مرتبہ تک پہنچایا۔ قرآن پاک نے تو قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، اس لیے کہ جو بھی اچھے اعمال جو بھی برے اعمال ہوتے وہ زمانے ہی میں ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے فرصت کے لمحات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانیں۔ اور اخیر میں فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات دی ہے، ہم اللہ کی دی ہوئی سانسوں سے، ہواؤں سے سانس لے رہے ہیں، اگر وہ سانس جو اندر گئی باہر نہ آئے تو موت واقع ہو جائے، وہ سانس جو باہر آئی اگر اندر نہ جائے تو موت واقع ہو جائے۔ دن رات کی 24 گھنٹے کے اندر آدمی 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کو آکسیجن دیا جاتا ہے، وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے، مصنوعی سانس اس کو جب دیا جاتا ہے، اور ہفتہ 10 دن کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو ایک لمبا بل اس کو تھما دیا جاتا ہے۔ جب وہ بل کو دیکھتا ہے کہ لاکھوں روپے کا بل ہے تو اس کو قدر ہوتی ہے کہ آج 40 سال سے میں فری آف چارج اللہ کی دی ہوئی سانسوں سے، اللہ کی دی ہوئی ہواؤں سے سانس لے رہا تھا، لیکن 1 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس نہیں لیا، اور مجھے اتنی پیاری زندگی دی، مجھے ہاتھ پیر دیے، دل و دماغ دیا، آنکھ ناک کان دیے، اہل و عیال دیا، عزت دی۔ اگر یہ نعمتیں اگر اللہ نہ دیتا تو کون تھا جو اللہ کو پوچھتا؟ اگر اللہ ہمیں اپاہج بناتا، اندھا لولا لنگڑا بناتا، تو اس صورت کے اندر ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے حیات بھی دی اور پاکیزہ حیات دی، اور موت یہ تو برحق ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہوں گے موت تم کو آ ڈبوچ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ تو جب موت یقینی ہے تو اس صورت کے اندر ہم اپنی اس حیات کو، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس حیات کو ہم غنیمت جانیں، اور اس حیات الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسی ہم کھیتی کریں گے ویسا ہم پائیں گے۔ تو اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے اس کی ہم قدر کریں۔ جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو اس صورت کے اندر ہم کچھ بھی کر نہیں پائیں گے، محتاج محض ہو جائیں گے۔ ہمارے جسم سے کپڑوں کو اتار دیا جائے گا، ہمیں نہلا کر غسل دے کر کفنا دیا جائے گا، جنازے میں رکھ کر ہماری نماز پڑھا دی جائے گی، اور ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہماری اولاد ہمیں اپنے کندھوں پر قبرستان کی طرف لے جائیں گے، اور اپنے ہاتھوں سے منو من مٹی کے نیچے دفن کر کے وہ لوگ چلے آئیں گے، اور ہم رہیں گے قبر میں اور ہمارے اعمال رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنے گا، اور اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے تو اس صورت کے اندر ندامت اور پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ شداد کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، باغ ارم بنایا، ایسا باغ کہ آج تک ایسا باغ اور ایسا محل کوئی نہیں بنا سکا۔ سونے چاندی کی اینٹیں، ہیرے جواہرات کا ماوا اس میں لگایا گیا، لیکن جب وہ داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ملک الموت پہنچ گئی اور کہا کہ بس تیرا وقت ختم ہو گیا، اور وہ دھڑام سے اپنی سواری سے گر گیا۔ اس نے کہا کہ بھئی مجھے اتنا تو موقع دو، آج پوری دنیا کے عمراء، وزراء، حکماء اور بڑے بڑے سپہ سالار لوگ آئے ہیں، ذرا میں اپنے باغ کو دیکھ لوں، ذرا ان کو سلام دعا کر لوں۔ کہا کہ نہیں، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، شداد جس کو ناز تھا اپنی دولت پر، اور وہ باغ ارم کی سیر بھی نہیں کر سکا،
ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو موت کا استحضار، موت کا دھیان، یہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اس کے سامنے رہے۔ جو شخص 24 گھنٹے میں 25 مرتبہ اور ایک روایت میں 27 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، وہ مرتبہ شہادت کو پاتا ہے۔ اور اس کی بہترین شکل بتلائی ہر نماز کے بعد اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، 5 مرتبہ پڑھ لے تو 5 نماز کے بعد 25 مرتبہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔